السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ بہت سے قصے سنے ہوں گے آپ نے جن کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو آج کا پروگرام بھی جو ہے وہ ایک دفعہ کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک بڑا پیارا وزیر تھا۔ وزیر بادشاہ کا ہر قانونی غیر قانونی اچھا برا احکام جو ہے اس کے اوپر عمل کرتا تھا۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ وزیر سے جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ بادشاہ جو ہے اس نے دربار لگایا، دیگر وزراء کو بلایا، مشیروں کو بلایا اور وزیر صاحب کا مقدمہ سنا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ وزیر صاحب کو سزا دی جائے گی، اور سزا یہ ہوگی کہ بادشاہ سلامت کے جو بھوکے خونخوار کتے ہیں ان کے پنجرے میں وزیر صاحب کو ڈال دیا جائے۔ اب وزیر صاحب جو ہیں وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کی سال ہا سال خدمت کی ہے، تقریباً 3 دہائی ہو چکی کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان کتوں کی بھی خدمت کروں جن کے سامنے آپ نے مجھے ڈالنا ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ بادشاہ سلامت کو تو کھیل چاہیے ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، اب آپ میرے کتوں کی خدمت کریں۔ پھر 3 ہفتے تک جو وزیر صاحب ہیں وہ ان کتوں کو ٹہلاتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے گوشت کے ٹکڑے بنا بنا کر کھلاتے ہیں، اور کتے جو ہیں وہ مانوس ہو جاتے ہیں وزیر صاحب سے۔ اب 3 ہفتے کے بعد دوبارہ دربار لگتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ بھوکے خونخوار کتوں کے پنجرے میں جو ہے وہ وزیر کو ڈال دیا جائے۔ وہ ڈالا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کتے جو ہے وہ مانوس ہوتے ہیں وزیر سے اور وزیر کے پاؤں چاٹنے لگتے ہیں۔ وزیر جو ہے وہ ہنستا مسکراتا پنجرہ کھول کر باہر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی 3 دہائی تک 30 سال تک خدمت کی، آپ نے جو ہے وہ مجھے مروانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ دیکھیں میں نے آپ کے کتوں کی 3 ہفتے خدمت کی اور یہ میرے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو تم نے بہت اچھی کی ہے، لیکن اب فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ شیروں کا پنجرہ لایا جائے اور وزیر کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ اب کہانی کا جو ہے وہ مورل آف دا سٹوری وہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ریاست فیصلہ کر لے کہ آپ کو سزا دینی ہے تو پھر وہ سزا یقینی ہے، چاہے وہ بھوکے خونخوار کتوں کے ذریعے دی جائے یا پھر بھوکے خونخوار شیروں کے ذریعے دی جائے۔ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ ریڈ لائن تھی اور اس ریڈ لائن کو کراس کر لیا گیا ہے، تو اب سزا یقینی ہے، چیئرمین تحریک انصاف کو سزا دینی ہے، وہ چاہے اس مقدمے میں دی جائے یا اس مقدمے میں دی جائے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ 3 مزید مقدمات ہیں جس میں نامزد کر دیا گیا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ خبریں اور بھی بہت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی جو فضا ہے اس میں ایک سوال کی گونج بہت زیادہ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اب واقعی شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اگست وہ آخری مہینہ ہے جس میں حکمرانی کے جو منصب ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہوگا۔ کس تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی؟ اور اس سوال کی گونج جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں سنائی دیتی ہے۔ اس سوال کی کھوج میں بہت سے لوگ ہیں، اور اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی۔ گزشتہ روز شاہ زیب خانزادہ کے وہ پروگرام میں موجود تھے، اور دبئی میں جو سارے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ملاقات اور بات چیت رہی، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا، ذرا سنیے۔ نہیں، وہاں پہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے پتہ کس کو کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک معمول کی وہاں پہ موجود تھے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور وہاں پہ یہ ایک معمول کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور جب سیاستدان آپس میں ملتے ہیں تو جو اس وقت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈسکشن، ایک بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات ہونی ہے تو وہ تو پوری ٹیم بیٹھے گی تو بتائے گی نا کہ کون کون سی سیٹ ہے، کس کس سیٹ کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، کس کے اوپر ہو سکتی ہے۔ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے وہ کیا میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیول پہ بیٹھ کے ہونی ہے؟ یہ یقیناً معمول کی ملاقات نہیں تھی، اس میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے، کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں، کچھ ابھی بھی اخفاء میں ہیں۔ لوگ اس کھوج میں ہیں کہ پتہ لگایا جائے کہ ایگزیکٹلی دبئی میں ہوا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو تجویز دے دی ہے کہ 8 یا 9 اگست کو اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں، جبکہ جو حکمران جماعت جس کے پاس مین پاور ہے مسلم لیگ نواز، اس کے وزیر داخلہ انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے کیا بتایا وہ بھی سنیے۔ پارٹی بھی اور پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب اس بات کے اوپر پوری طرح سے کلیئر ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ وقت پہ اسمبلیوں کو ڈیزالو ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر وقت کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اسے مور ٹائم دینے کے لیے، اگر یہ اسمبلیاں 13 اگست کی بجائے 11 اگست کو ڈیزالو ہو جائیں گی تو انہیں 90 دن مل جائیں گے، لیکن 90 دن ڈز ناٹ مین
کہ 90 دن کے اوپر جو ہے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں. الیکشن جو ہے وہ 64 دن میں بھی ہو سکتے ہیں, 74 دن میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ آرام سے جو شیڈول ہے تقریباً 54 ڈیز کا, تو وہ جب چاہیں 1 ہفتہ بعد چاہیں 10 دن بعد چاہیں وہ دے سکتے ہیں. یعنی اب یہ تقریباً طے ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بوریا بستر لپیٹ کر چلی جائے گی, رخصت ہو جائے گی, اور اگلے عام انتخابات سے پہلے کیا میاں محمد نواز شریف جو کہ پوسٹر بوائے ہیں مسلم لیگ نواز کے, ان کی واپسی ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں, یہ بھی سنیں. واپس آنا ہے بالکل, اس کے متعلق جو ہے وہ ہمارے درمیان پوری کلیئرٹی ہے کہ جیسے ہی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع ہوگی, شیڈول آئے گا, اور اس کے بعد جب الیکشن کمپین کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے جو کہ تقریباً کوئی 30-35 دن ہوتا ہے, تو میاں صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے. ٹکٹوں کی تقسیم کا پروسیس بھی وہ جو ہے وہ سپروائز کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ لیڈ کریں گے PMLN کی جو الیکشن کمپین ہوگی. یہ وہ دعوے ہیں جو ہم گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے سن رہے ہیں کہ اب آئے میاں صاحب, کہ اب آئے, اب شیر آیا, کہ اب آیا. ایگزیکٹلی کب آئے گا, اس حوالے سے سرپرائز جو ہے اس کا انتظار ہے. معمول کی میٹنگز, جن میٹنگز کو قرار دے رہے ہیں, اس کے اوپر بہت ہی ڈسکمفرٹ پائی جاتی ہے. جو PDM کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان میں JUIF جو ہے وہ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. آج کے پروگرام میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایگزیکٹلی جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے اس کے کیا مطالبات اور کیا تحفظات ہیں دبئی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ملاقاتوں کے حوالے سے. اور ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ کیونکہ اب اس حکومت کا جانا جو ہے وہ اٹل نظر آتا ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے. اگر آپ اس حکومت کی گزشتہ 1.25 سال کی کارکردگی پر نظر دوڑائیں تو وجہ جو بھی ہو, آپ جو بھی اس کے لیے عذر پیش کریں, ایک بات بڑے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے, پرومیننٹلی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس کی پرفارمنس پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کے مقابلے میں رکھی جائے تو سب سے بری پرفارمنس قرار دی جا سکتی ہے. آپ اس کی جو بھی وجہ بتائیں کہ ہم اس وجہ سے پرفارم نہیں کر سکے, ہم اس وجہ سے پرفارم نہیں کر سکے, اور جاتے جاتے اب ایک اور جو ہے وہ کلنک جو ہے وہ یہ انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر لگایا ہے. عید سے ایک دن کے بعد لاہور گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس تھی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے, گورنر بلیغ الرحمان موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں. وہاں پر ایک سوال کیا گیا. اعظم چودھری صاحب جو کہ لاہور پریس کلب کے صدر بھی ہیں, PTV میں اینالسٹ بھی ہیں, اور ایکسپریس ٹریبیون کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اب اعظم چودھری صاحب نے ایک سوال کیا, وہ سوال سنیے کیا تھا. جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں, یہ میڈیا کے حوالے سے, پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس کی دائی ہیں, دعوے دار ہیں, لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. اور اس سوال کے بعد اعظم چودھری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان کو PTV کی انتظامیہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کی سروسز, خدمات کا بہت بہت شکریہ, آپ کی جو سروسز ہیں دے آر نو لانگر ریکوائرڈ, اور جو پروگرام ہے اس میں اینالسٹ کے طور پر اس کے بعد سے یہ اپیئر نہیں ہو رہے. جو ٹرانسمیشن اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد کرنی تھی اس کا بھی ان کو حصہ نہیں بنایا گیا. PTV کی انتظامیہ نے اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان دعووں کی نفی کی ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کانٹریکٹ اعظم چودھری صاحب کے ساتھ تھا ہی نہیں, اور ضرورت جب پڑتی ہے تو نیڈ بیسڈ اینالسٹ ہوتے ہیں PTV کے پاس, وہ بلاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اور جو ہے وہ داغ ہے پاکستان میں صحافت کی اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے, جو لے کر یہ حکومت جو ہے وہ رخصت ہوگی. بریک لیں گے اور بریک کے بعد I'll introduce you to my distinguished panel جس میں ہم ان تمام سوالوں کے اوپر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے دوران مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محمد عبداللہ حمید گل صاحب نے, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان و کشمیر ہیں. اس کے علاوہ مجھے اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں غوری صاحب جو ہیں وہ JUIF کے ترجمان ہیں, اسلم غوری صاحب. اس کے علاوہ رانا مقبول صاحب جو ہیں وہ سینیٹر مسلم لیگ نواز. سر ویلکم ٹو دا شو. عبداللہ گل صاحب سے آغاز کریں گے. عبداللہ گل صاحب, آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, اسرائیل نے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان کا جو یونیورسل پیریوڈک ریویو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا تھا, اور اس نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان میں. کہا ہے کہ جناب ہیومن رائٹس سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے. اب دفتر خارجہ نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے.
کہ اسرائیل کا جو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے پیلسٹائن میں، جس قسم کی ہینیس ہیومن رائٹس وائلیشن میں اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ، اس کو تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر اسرائیل نے کیوں، جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اسرائیل نے کیوں اس طریقے سے ریئیکٹ کیا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں وہ مضحکہ خیز ہے اسرائیل کا یہ بات کرنا پاکستان پہ ہیومن رائٹس کا، لیکن اس کے پیچھے پہلو کے اوپر جاننا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں۔ اس کا سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ جب مودی کا دورہ ہوا اسرائیل کا اور اس کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر بات چیت بڑے غور انداز میں کی گئی، اس کا غور و فکر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے بھارتی اور اسرائیلی فوج، جن کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس وائلیٹرز کے طور پر، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے تو بھارت کے اوپر 2 رپورٹیں موجود ہیں، اب ان کی فوج جو ہے اور ان کی ریاست کو تو اس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر جو ہے لپیٹ دیا گیا۔ لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو کہ عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے، نیوکلیئر ریاست ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کی جو وارث نظریاتی ریاست ہے اور اس کی فوج جو کہ اس نظریے کی اور اس ہتھیار کی محافظ ہے، جس سے جو یہود اور ہنود جو ہیں وہ خائف ہیں، وہ کسی صورت اس کو جب انہوں نے بارڈرز کے اوپر الجھانے کی کوشش کی، وہاں کامیابی نہیں ملی۔ جب انہوں نے دہشت گردی کی جنگ مسلط کی تو اس کے اندر الحمدللہ پاکستان سرخرو ہوا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور افواج کا جو انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں بنا تو پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے اب ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی۔ میری یہ ایک تھی گزارش کہ وہ تمام جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، جس کے اندر شیرین مزاری صاحبہ بھی تھیں، اندلیب عباس صاحبہ بھی تھیں، جو بڑھ بڑھ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے لکھ رہی تھیں، خطوط لکھ رہی تھیں، یونائٹڈ نیشن کو دعوت دے رہی تھیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دعوت دے رہی تھیں، انہوں نے جب ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن ہوا سویڈن میں تو ان کے وہ ہیومن رائٹس کے خطوط کہاں گئے؟ وہ کیوں نہیں لکھے انہوں نے؟ اب دوسری طرف تحریک انصاف، ابھی جے یو آئی کے غوری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جب بات کرتے تھے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ کنیکشن کا، تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو ماضی میں بھی بہت سارے اس قسم کے جو پبلک کے ظاہر ہے سینٹیمنٹ ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر مختلف آراء اور مختلف فکر کے لوگ موجود ہیں، لیکن جب چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ہوا، چاہے وہ کسی اور معاملے کے اوپر ہوا، وہاں اسرائیل کو یا ہندوستان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 66 کانگریس مین جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف خطوط لکھے اینٹنی بلنکن کو اور کہا کہ آپ اس میں انٹروین کریں، تو پھر وہ لوگ آج کدھر موجود ہیں؟ وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کہاں موجود ہیں جب کشمیر میں 17,500 خواتین کا اجتماعی آبرو ریزی ہوتی ہے، جب فلسطین کے اندر جو ہے اس کو دنیا کے نقشے سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے اور اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ مہر ثبت کرتا ہے؟ عبداللہ گل صاحب، بہرحال ظاہر ہے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں بھی ایک توازن جو ہے وہ ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے خلاف کوئی الزام ہے، آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو، لیکن فی الوقت جو ہے بڑے سیریس کوسچنز بہرحال موجود ہیں، ایسی فوٹیجز موجود ہیں جہاں پر مختلف سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی جو ہے وہ امیجز ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ کوسچنز ہیں جن کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئے تھے کہ جو ملوث لوگ ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن جو ملوث نہیں ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، تو اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ آئی ہیو اے لاٹ آف ٹاپکس ٹو کور ان دا ڈسکشن۔ غوری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پشاور میں جو گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، غیر رسمی بات چیت تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو آپ کے ایگزیکٹلی تحفظات ہیں کیا اس ملاقات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ تمام آپ کے ناظرین اور پارٹیسپیٹ جتنے بھی دوست ہیں، سب کی خدمت میں سلام۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جو آپ نے اس سے پہلے کویشچن کیا، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ سامنے ایک پہلو پہ بات کی ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تو آج سے 20-25 سال پہلے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا نمائندہ ہے،
اور آپ کے سامنے بریڈ شیرمن کون ہے، آپ کے سامنے زلمے خلیلزاد کس کی حمایت کر رہا ہے. کیا اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کیا جنرل ضیاء اللہ کے جب کوڑے چل رہے تھے، لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے بڑے بڑے اسٹیڈیمز میں، اس وقت اسرائیل کیوں نہیں بولا؟ اس وقت امریکہ کیوں نہیں بولا؟ اس وقت برطانیہ کیوں نہیں بولا؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ظلم ہوا ہے اس وقت کوئی نہیں بولے. ایک تو عامر کی حکومت تھی، آج تو عامر کی حکومت نہیں، ایک جمہوری حکومت ہے. اور جن لوگوں نے آرمی کے ہاؤسز پہ حملے کیے ہیں، اصل ان کے خلاف کارروائی ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن سر ابھی تو جمہوری حکومت نے ایک صحافی کو نکلوا دیا پی ٹی وی کے جو سوال جنہوں نے کیا اعظم چودھری صاحب نے. پہلے 3.5 سال میں لسٹ بھی سامنے رکھ لیجئے، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس شخص کے پیچھے وہ لابیاں ہیں. اس کو آج تسلیم کر لیں آپ کہ یہ بات آج بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو اس سے پہلے ہم سنتے تھے اب وہ پروف سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو وہ شہزادہ کوئی آج تک ایسا ہوا ہے کبھی میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے، کیا اسف علی زرداری نے، کیا فریال تالپور نے، یا دیگر سیاسی رہنما اور لیڈروں نے کبھی بیٹھ کے گرفتاریوں کے دوران بی بی سی کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بی بی سی کو انٹرویو اور دنیا کی چینلوں کو انٹرویو دیتے رہے اور وہ مطلوب ہے اور عدالتیں اس کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو بیل دیتی ہیں اور ہر کیس میں بیل دیتی ہیں. تو یہ ایک ہے انٹرنیشنل ایجنٹ، اب واضح ہو گیا ہے. اور اس کے لیے جو اسرائیل بول رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہودی جتنے بول رہے ہیں ان کا ایجنٹ اس وقت عطاب میں بلکہ ختم ہو گیا ہے، سیاسی طور پہ ختم ہو گیا وہ انشاءاللہ اس ملک سے. اس کی سیاسی پارٹی بھی ختم ہو چکی ہے. جو غوری صاحب اب میرے مین سوال کی طرف آ جائیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیوں سیخ پا ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ملاقاتوں پہ؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں اس پہ آ جاتا ہوں. اصل میں اس پہ بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی اپنی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، معمولی واقعہ ہے. 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل والے بولے ہیں کسی پاکستان کے سیاسی لیڈر کی حمایت میں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بتائیں قوم کو کہ یہ کیا اصل چہرہ اس کا کیا ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ہے، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے اندر شامل ہے. پی ڈی ایم کی ایک بڑی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون کا سیکرٹری جنرل جو پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہے مسلم لیگ نون سے ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. 3.5-4 سال ہماری تمام جو اس وقت تحریک چلی ہے، آپ نے دیکھا اس پوری تحریک میں میاں نواز شریف صاحب کے دیگر حضرات جو اجلاسوں میں نہیں ہوتے تھے پی ڈی ایم کے، وہ ویڈیو لنک پہ یا دوسری ذرائع سے وہ اجلاسوں میں ہوتے تھے. اب یہ چونکہ دبئی میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے علم میں نہیں تھا، تو پی ڈی ایم میں شامل دوسری پارٹیوں نے مولانا صاحب سے رابطے کیے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ اسلام آباد جاتا ہوں، سے بات کرتا ہوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا صاحب پشاور آئے. وہاں کوئی دوست احباب بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے، صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور آف دی ریکارڈ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں. تو اس میں سے کسی صحافی نے ایک کویسچن کیا کہ بھی مولانا صاحب دبئی میں کیا ہوا ہے، دبئی میں کیا فیصلے ہوئے، تو آپ کے علم میں ہے؟ مولانا صاحب نے کہا نہیں میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس پہ تحفظات ہیں لیکن میں بات ان سے بعد میں کروں گا. اور وہ خبر آن ایئر چلی گئی. بات صرف اتنی سی ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مسلم لیگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ہمارے درمیان بہت کلوز جتنی پی ڈی ایم کی پارٹی 3.5 سال قربانیاں دے کے یہ جگہ حاصل کی ہے اور ہمارے درمیان ایک بڑا کلوز رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں شاید جو بھی ہوا، کیونکہ بیچ میں اگر کچھ ہوا بھی تو اگر ہمیں تھوڑا سا بتا دیا جاتا ہے کہ ہم کس سلسلے مل رہے ہیں تو شاید یہ لمحہ تو رانا صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیتے ہیں. رانا مقبول صاحب، کانوں کان آپ نے خبر نہیں ہونے دی. آپ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہیں، مولانا اس کے سربراہ ہیں. مولانا جو ہے وہ ایک دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد جو منتج ہوا میاں صاحب کی پاکستان سے لندن روانگی پر. آپ کے جتنے جلسے ہیں ان کو رونق بخشتے رہے ہیں. جے یو آئی ایف کے لوگ، آپ کے اپنے لوگ تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے تھے. ابھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی جو ہمیں جھنڈے اور لوگ نظر آ رہے تھے وہ تو جے یو آئی ایف کے تھے. وہ اب آپ کے سارے مطلب نکل گئے اور اب اصل معاملات پہ بات ہونی تھی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے، نگران سیٹ اپ کون ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے. اس میں آپ نے سولو فلائٹ لے لی، مولانا صاحب کو لفٹ نہیں کروائی. دیکھیں نقوی صاحب، میں السلام علیکم کہتا ہوں تمام دوستوں کو. ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ کوئی فارمل میٹنگ بھی نہیں تھی، شاید کھانے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں تھا. دیکھو جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک کمیونیکے ہوتا ہے. کوئی کمیونیکے نہیں ہوا، کوئی اخباروں کو
جو اس کے بعد نہیں دیا گیا کہ کیا بات ہے. یہی تو شکوہ ہے مولانا کا نہیں کہ بتایا ہی نہیں. میں اخبار کی بات کر رہا ہوں جو آپ پریس کو دیتے ہیں. لیڈرز جو ہیں اپنی گفتگو یا کوئی فیصلے یا کوئی ریکمنڈیشن تو وہ پریس کو دیتے ہیں. تو پریس کو تو کسی نے انٹریکٹ نہیں کیا ایسے ایشو کے اوپر. اور پھر جو ہی مولانا نے یہ بات کی ہے تو میاں صاحب نے, میاں نواز صاحب نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا ہے. اور کل مولانا ملے بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. اب ان کی وہاں بھی میٹنگ ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ میاں نواز مولانا کی کتنی قدر اور کتنی عزت کرتے ہیں تہہ دل سے. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی فیصلہ بھی ہے وہ مولانا کے ساتھ ڈسکس کیے بغیر, ان کے کانسنٹ کے بغیر نہیں ہوگا. یہ اس بات کو یاد رکھا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر فیصلے میں جو مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک بہادر آدمی ہے وہ بہر صورت میر محفل ہوں گے. اس لیے اس اشکال میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ بہر صورت میر محفل ہوں گے. چلو دوستوں نے گلہ کر لیا تو انہوں نے گلے کا ازالہ بھی فوری طور پہ کرنے کی جو ہے ضرورت محسوس کی ہے. پرائم منسٹر کل مل چکے ہیں, اب ان کے ساتھ بھی بات ہوگی. اور میں آپ کو اشور کراتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہیں, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جس میں مولانا کا جو ہے باقاعدہ اپروول شامل نہ ہو. رانا صاحب آپ کی جو ہے وہ تشفی دلانا اپنی جگہ, لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ یہ علم ہے یہاں پر شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں ہم بھی کہ آپ لوگ ابھی تک مولانا صاحب کو جو ہے وہ اپنی جو دلائل آپ دے رہے ہیں اس سے قائل نہیں کر پائے. بہرحال لیٹس سی کہ آپ کا معاملہ کیسے آگے چلتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑی بات چل رہی تھی, اب ظاہر ہے کہ چل چلاؤ ہے, اس حکومت نے اگلے ماہ جو ہے وہ رخصت ہو جانا ہے. اس کے لیے تاریخ 8 ہو 9 10 یا 11 اگست جس تاریخ کو بھی تحلیل کرتے ہیں, ایک کوسچن جو ہے وہ ہر ایک شخص کے ذہن میں موجود ہے اور اس حکومت کی جانب سے بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے. آف دا ریکارڈ میٹنگز میں ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن ہوں گے جب عمران خان آؤٹ ہو جائیں گے الیکشن کی ریس سے, اور جب ان کو شاید یہی یقین ہو جائے گا کہ تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے؟ وہ سٹیج جو ہے ابھی میرے خیال میں ستمبر تک آئے گی اور اس سے پہلے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. فی الحال تو میرا خیال ہے اس مہینے جو ابھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو قانون آیا نیب کا اور اس کے بعد جو حرکت ہوئی اور پھر ظاہر ہے وارنٹ وغیرہ گرفتاری کے جو جاری ہوئے, تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر گرفتاریاں جو ہیں جس میں ماضی کی فرسٹ لیڈی شامل ہیں, اس میں دیگر اور کچھ لوگ ہیں. ابھی عثمان بزدار کا تو ایک صرف میرے خیال میں یہ پہلا زینہ ہے جو ان گرفتاریوں کی طرف ہے, لیکن اس کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ وہاں ہے. ان کی نااہلی جو ہے وہ اس ٹائم پہ میرے خیال میں ریٹن آن دا وال ہے, کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. پرویز خٹک صاحب کا بیان موجود ہے 9 مئی کے حوالے سے, جو کہ مطلب ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے, کیونکہ وہ ماضی کے ڈیفنس لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد دیا ہوئے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کا اس طرح معنی نہیں رکھتا؟ وہ تو دیکھیں نامینیٹ کیے گئے تھے, اگر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جو بھی شخص جس نے اگر تو اس واقعے سے پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جس کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چل رہا تھا اور پی ٹی آئی تقاریر تو بہت ساری موجود ہیں, لیکن ایگزیکٹ ڈائریکشن کے یہ کرنا ہے, اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی شخص نے پہلے بات نہیں کی. ہاں, لیکن دیکھیں وہ ایک قانون کا پروسیس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شواہد اور اس میں جو بیانات ہیں, ظاہر ہے ایک وقوعہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی شواہد آتے ہیں, اس سے پہلے کے شواہد تو کبھی نہیں ہوتے. اگر فرض کریں ایک قتل ہو جاتا ہے, ایک ڈکیتی ہوتی ہے, تو اس کے بعد شواہد ہوتے ہیں, نہ کہ اس سے پہلے ہوتے ہیں. یہ تو خیر بہرحال ایک قانونی نکتہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اگر تو پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہونے ہیں یا ان کو بالکل مارجنلائز کرنے ہیں, تو میرے خیال ہے قوم کی جو تسلی تشفی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اور اگر یہی سیٹ اپ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جگہ کوئی سی ڈی ایم نام رکھ دیں یا کوئی اور نام رکھ دیں اور یہی لوگ لیبل بدل کے آ جائیں, تو عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. دوسری بات ہے پروگریس کے اوپر. پروگریس کے اندر تو 1.25 سال کے اندر جو پروگریس ہے میرے خیال میں کمنٹ نہ کروں, کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے ہے. یہ ایک پرسیپشن جو بھی ہے, ریالٹی کچھ بھی ہو لیکن پرسیپشن کریٹ ہو چکی ہے. تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ انٹرنیشنل ادارے ہیں. آئی ایم ایف نے جو بجٹ اپنا آپ کے لیے ایلوکیشن کی ہے اس میں 3 حصے رکھے ہیں, پہلا اس حکومت میں, دوسرا انٹرم حکومت میں اور تیسرا آنے والی حکومت میں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس سارے الیکشن کے اوپر. کیا اب اس 9 ماہ میں ٹرانزیشن ہو جائے گی؟
نہیں، میں یہ نہیں دیکھ رہا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک لانگ ٹرم سیٹ اپ دوسرا آئے گا، اور اگر میاں صاحب جو اتنے مستقبل کے وزیر اعظم بنانے میں یا بننے میں کردار ادا کریں گے، وہ دبئی آ کے پھر وہاں سے سعودی عرب چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں آ سکتے جبکہ ان کا بھائی موجود ہے. تو 8 اگست یا 9 اگست کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی تو بھائی تو ان کا ویری موجود نہیں ہوگا. انٹرسٹنگ. اور اس میں جو نام چل رہے ہیں اس پہ بھی میں آپ کی رائے جو ہے وہ تھوڑی دیر میں پوچھتا ہوں، لیکن غوری صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے یہ تذکرہ بھی کیا کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم آپ کو سینٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر ایونچولی آپ کو چیئرمین بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو قربانی کا تذکرہ ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو صدر پاکستان بنایا جائے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے بات سنیں، یہ تو طے ہوتا ہے جب آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوں تو اپنے خریدار ہوتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں. اب ہمارے پاس ووٹ ہوں گے تو ہم پریزیڈنٹ کے امیدوار ہوں گے، پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے، یا اتحادی پارٹیاں اگر چاہیں ہوں گی تو مولانا صاحب چاہیں یا ہم چاہیں نہیں ہو سکتا. پہلی نہیں، بات آپ تو یہ یہ چاہتے ذرا ہیں، تھوڑا سا خواہش موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء نے 75 سال کی تاریخ میں ہم نے کبھی اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی. ہم نے کبھی وزارتوں کے لیے، کبھی صدارتوں کے لیے، کبھی حکومتوں کے لیے سودے بازی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ پہ ڈٹے ہیں اور ہم نے ڈٹ کے کام کیا. یہ اگر ہم چاہتے تو 3.5 سال میں بہت سے سودے کر سکتے تھے. یہ ایک سودا مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم تک عوام کے سامنے نہیں آئی، ڈے بائی ڈے آ جائے گی. تو ہم بڑے سودے کر سکتے تھے، ہمارے پاس بڑی آفریں تھی، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم اپنے اصولوں پہ پہلے دن جو جولائی 2018 میں ہم نے سٹینڈ لیا، وہ آج تک ہم اس سٹینڈ پہ رہے کہ وہ جعلی الیکشن تھا، جھوٹا الیکشن تھا، فراڈ الیکشن تھا، ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، مولانا صاحب نے یہ بھی ساتھ کہا، شاید آپ نے یہ نہیں سنا، کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ مستقل چل رہے تھے، ان باتوں کے بعد وہ ساتھی ہم سے کٹ گئے، ان کو کاٹ دیا گیا یا کٹ گئے. تو اب لیکن ہم ڈٹے رہے اور پھر ساتھیوں کو بھی ہمارے ساتھ آ کے شامل ہونا پڑا. اور پھر آج وقت آیا کہ وہ اب بندہ اکیلا بیٹھا ہوا وہاں پارک میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن غوری صاحب اسی جعلی الیکشن، اسی جعلی اسمبلی، اسی میں آپ نے حکومت بنائی ہے. یہ جو حکومت بنی ہے، جو پی ڈی ایم کا اتحادی حکومت ہے، یہ اسی اسمبلی میں. اسی میں ایک جملہ مولانا صاحب کا اور بھی تھا، شاید آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، کہ میں عہد اعتماد جانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس پہ عوامی دباؤ آ گیا ہے، عوامی پریشر آ گیا ہے، اور ہم اسی پریشر سے اس کو گھر بھیجیں. حکومت جو اسی دباؤ سے اور اسی عوامی پریشر سے اس کو گھر بھیجیں، اور وہ اس پوزیشن میں آ گیا تھا. لیکن زرداری صاحب کی یہ تجویز تھی کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم اس کو گھر بھیجیں گے. جب تحریک عدم اعتماد کی بات آئی تو پھر بھی یہ بات ہوئی کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب حلف اٹھانے کے بعد، الیکشن اصلاحات کے بعد یہ اسمبلی توڑیں گے اور 90 ڈیز کے اندر دوبارہ 60 دن یا 90 دن کے اندر دوبارہ الیکشن ہوگا. یہ طے ہو گیا تھا. لیکن جب حکومت کے اندر چلے گئے، اندر کے حالات دیکھے، تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم سیاست نہ کریں. جیسے کہ میرے بھائی عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم سیاست نہ کریں. ہم نے سیاست نہیں کی ہے، ہم نے اپنی سیاست پہ خود کے شملے کیے ہیں. اس وقت جو لوگ اس وقت وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سیاست کو برباد کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے. اور یہ بھی بات آپ سن لیں کہ ہم جو کچھ آج بھگت رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، IMF ہو یا کوئی بھی جو کچھ کر رہا ہے، یہ سب اسی 3.5 سال کا کیا دھرا ہے. اگر آپ اس پہ مٹی ڈالیں گے، اس پہ چادر ڈالیں گے اور کہیں گے یہ سب کچھ ہمارا 1.5 سال میں کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. حقیقت یہی ہے کہ جو 3.5 سال میں ہوا، اس کو 1 سال کی اس حکومت نے بھگتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے نکل گئے. سر، یہ رانا صاحب کے پاس میں چلتا ہوں، میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. رانا صاحب، یہ ایکسکیوز جو ہے، ہمارے حکمران بس صرف ایکسکیوزز دینے کے لیے رہ گئے ہیں. پی ٹی آئی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ 30 سال کا گند ہے، ہم صاف نہیں کر سکتے. آپ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ یعنی ہم صرف یہ سننے کے لیے رہ گئے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیونکہ ماضی میں فلاں نے یہ کیا. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، حکومتوں کا کام تو ڈیلیور کرنا ہے. نقوی صاحب، یہ انالوجی درست نہیں ہے. ہر عہد کے، ہر حکومت کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یہ بات کس سے مخفی ہے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کیا،
اور ایگریمنٹ بھی اتنا نامناسب کیا کہ جو ٹینیبل نہیں تھا. سو مچ سو کہ اسٹیٹ بینک کو بھی ان کے حوالے کر دیا اور انہی کا بندہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا. یہ آپ حالات کو دیکھیں کیا ہے. اور پھر اسی ساری کی ساری کمٹمنٹ کو خود بٹرے کیا. یہ جتنی آپ بات کر رہے ہیں کسی حکومت نے کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ اس طرح بٹرے کیا ہے, جو سوورن ایگریمنٹ اس کو بٹرے کیا جا سکتا ہے, تو اس کی کیا سزا ملی ہے اس ملک کو جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس لیے یہ ان یوزول سچویشن ہے. یہ سچویشن کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اس نے یہ جو اتنی بڑی زیادتی کی ہے اس کو بھگتا اور اس گورنمنٹ نے بھگتا. ابھی میرے دوست JUI والے بزرگ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے. اگر وہ اس میں اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرتا اور اس کا بہت نقصان ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے. ابھی بات کر رہے تھے عبداللہ اس کی جوئش لابی کی اور ہندو لابی کی, تو کیا خیال ہے یہ لوگ آپ کے دوست ہیں؟ کیا IMF آپ کا دوست ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا؟ آپ کو بینکرپٹ کیوں نہ کرتا؟ کیوں نہ آپ کو معاشی طور پر تباہ کرتا؟ کیونکہ آپ ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں, آپ ایک اٹامک پاور ہیں, آپ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر کریٹ کیے گئے ہیں, آپ کے جیوگرافیکل سچویشن بہت اہم ہے, آپ ایک نہایت ہی ویرولنٹ دشمن کی کانٹیگوس اسٹیٹ ہیں, آپ چائنا جو صحیح رانا صاحب, اسٹرانگسٹ کنٹری ہے. اس لیے وہ لوگ جو ہیں سی پیک جو ہے دس از ریڈ ریگ ٹو دا بل, چاہے جوئش لابی ہو, چاہے ہندو لابی ہو, چاہے امریکن ایجنسیز ہوں, وہ آپ کی دشمن ہیں. ان حالات میں یہ لوگ کھڑے ہوئے اور اپنے ملک کو بچایا. اور کتنی اسٹرگل کے بعد IMF تو ایک طرح سے سمبولک رانا صاحب مجھے بریک لینی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. 1 اپریل 2022 کو پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ 17.4 ارب ڈالر تھے. مس کمٹمنٹ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اس کی درستگی کر لی گئی تھی. اگست ستمبر میں آپ کو اگلا ریویو مل گیا تھا مفتاح اسماعیل کے دور میں, جن کو آپ نے نکالا, ان کی جگہ اسحاق ڈار لائے, اور اس کے بعد 9 ماہ کے بعد ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اس کی بھی ذمہ داری ظاہر ہے کہ کسی کو لینی چاہیے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کب ہونے والی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ماتوب ہے, لیکن 9 مئی کے بعد یہ جو حکومت ہے اس نے جو معیشت کا بیڑا غرق کیا 1.25 سالوں میں, ان کو تو موقع مل گیا, یہ پیچھے چھپ گئے 9 مئی کے واقعات کے. مطلب ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے اور بدترین معاشی صورتحال ہے. لیکن 9 مئی کے کیونکہ واقعات ہو گئے ہیں تو اب ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سب دودھ کے دھلے ہیں اور سارے کا سارا ملبہ اٹھا کے صرف ایک جماعت پہ 75 سالوں کا ڈال دو تحریک انصاف کو. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک 9 مئی کے واقعے کے اس کو سائیڈ پہ کر دیں نا؟ جو آپ نے پرفارم کیا اس کو تو یہ خود اون کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں بہت 2-3 باتیں پچھلے سیگمنٹ میں ہم کر رہے تھے, بہت اچھی باتیں تھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی IMF کے قرضے کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کا تو ایک بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ تو آرمی چیف کو خود وزیر اعظم صاحب نے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل جو ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں ان کا تو نام ہی نہیں لیا گیا اس کے اندر, تو پھر آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے. تو آرمی چیف کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا جاتا. رانا صاحب نے بات کہی ہے بالکل درست اپنی جگہ, لیکن ایک نیوکلیئر کنٹری کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے آرمی چیف کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے. جب انہوں نے مائنڈ ریڈ کیا تو پتہ چلا کہ یہ معاملات جو ہیں نا یہ بہت آگے چلے جائیں گے, اس لیے نیوکلیئر کنٹری کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا گیا اور نہ آئندہ ہونے دیا جائے گا. لیکن جتنی بھی ماضی کی حکومتوں نے, جیسے آپ نے پچھلے بیانیے میں کہا کہ جی وہ تو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کے لیے کہا کہ ہمارے لیے لینڈ مائنز بچھا گئے, پھر انہوں نے اگلے والے نے وہی بات آگے کہی, اور اسی طرح PTI حکومت نے بھی کہی. لیکن اب کس کو کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اب تو یہ جو 7 سال کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ فائنینشلی آپ اتنی مشکلات کا شکار ہیں کہ کوئی حکومت اس ٹائم پہ
ایک مضبوط جامع پالیسی اس کے پاس نہیں ہے. یہ مزید آپس میں جب کولیشن بڑھے گا اور پی ٹی آئی کیونکہ واحد اس ٹائم پہ اپوزیشن میں ہے, باقی تو کوئی جماعت اپوزیشن میں نہیں ہے, تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے. ان کے نظریات بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے کے ساتھ جو نا پولز اپارٹ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے وہ ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب آئے اور انہوں نے لیٹ ڈیسیجن کیے جس سے ایک اجتماعی ملک کو نقصان ہوا, فائنینشلی $250 سے ڈالر اٹھ کے $350 پہ غضب خدا کا اس سے بھی اوپر چلا گیا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر انڈیویجول ایکٹ ہے تو اس کے لیے تو چلے میرے پیسے تھے, میرے سے جل گئے یا پھٹ گئے یا گم ہو گئے, لیکن جب قوم کا ایک اجتماعی نقصان ہو تو آئی تھنک اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. ان کو سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ ان کے ڈیلیڈ ڈیسیجن سے یہ اتنا بڑا ملک کو جو نقصان ہوا معاشی, اس کا کون ذمہ؟ صحیح. اسلم غوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب چلا ہوا ہے حکومت کا, ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ لوگوں کے درمیان یہ اتحاد؟ یہ اے این پی کی 3 سٹیٹمنٹس کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کے گورنر کے متعلق آپ کو وزارتوں کے مزے لینے والے کہا گیا, آپ کو یہ کہا گیا کہ جناب غیر سنجیدہ رویوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے پرامن سیاسی ماحول کو خراب کرنے کے پیچھے گورنر ہاؤس کی سازش ہے. یہ الزامات, یہ سلسلہ پھر ایم ایل ولی خان کے جو ہے وہ بیانات آپ نے سن لی ہوں گے. تو ہم پی ڈی ایم کا فیوچر کیا سمجھیں؟ ختم ہو گئی, اور جب اگلا الیکشن جو ہے اس کا پروسیس, اس کا آغاز ہوگا تو پھر سب اپنی اپنی کشتی کے مسافر ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر جو اس وقت کے پی کے میں ہے, حاجی غلام علی, ان کا نام خود احمد ولی خان صاحب نے پیش کیا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ کہ وہاں جو گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے اس میں نگراں گورنمنٹ ہے, اس میں یہ سب پارٹی شامل ہے, خود این پی کے بھی لوگ شامل ہیں, اور وزیر اعلیٰ کے پی کے, وزیر اعلیٰ کے پی کے, یہ بات نوٹ کر لیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے نے سب کے انٹرویوز کر کے منسٹر لیے اپنے لیے. ایسے نہیں بنے کہ وہاں کسی نے کان سے پکڑ کے دے دیا اور ایکسیپٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ کہنا باقی رہ گیا جہاں تک کہ اے این پی کی بات ہے, اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, پی ڈی ایم سے باہر ہے. دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اے این پی وہاں پر کے پی کے میں جے یو آئی کی پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بلدیات میں ہم نے اب وہاں کامیابیاں حاصل کی, اور سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے تھے اس وقت. پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ اپنی حکومت میں پشاور میں میئر جیتا تھا اپنا, اور دیگر ضلعوں پہ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اب احمد ولی خان نے بھی وہیں سیاست کرنی ہے. ہماری سیاست ایک مذہبی سیاست ہے, ان کی سیاست ایک سیکولر سیاست ہے. ہمارے درمیان میں اختلافات اپنے اپنے منشور کا, دستور کا, نظریات کا بھی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ ہم تو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. غوری صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو توسیع دے دی جائے, ابھی اسمبلی تحلیل نہ کی جائے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ غوری صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بحال ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں. رانا صاحب, جی غوری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں غوری صاحب, آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی ایشو ہے تو میں رانا صاحب کی طرف چلتا ہوں. رانا صاحب, خبریں چلوائی جا رہی ہیں 4 سال سے تقریباً کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. کوئی خبر بتائیں ہمیں, میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ جلدی آ رہے ہیں. وہ جو ہی یہ ڈیزالو ہوتی ہیں اسمبلیز, he will be here inshallah. He will lead the campaign. He is part and parcel of the Pakistani politics, rather the most important personality in politics and the most popular person. جب وہ آئیں گے تو حیات بدلے گی ساری جو پولیٹیکل ملیو بنا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے things will change inshallah because he has a credibility. He has contributed یہاں, چاہے وہ دور ہو 91 سے 93 کا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ایک اسپیکٹیکولر پروگریس ہوئی تھی, جی ڈی پی 8 تک پہنچی ہوئی تھی, تو منموہن سنگھ یہاں آئے تھے, ہی واز دی فائنانس منسٹر, اور یہاں سے انہوں نے آ کے اسٹڈی کیا. دین ہی وینٹ بیک اور اس ماڈل کو امیٹیٹ کیا, اور کتنی ترقی انہوں نے کی. ہم جو ترقی کرتے ہیں وہ روک دی جاتی ہے, اور وہاں اس لیے ترقی ہو گئی کہ وہاں دیر از این ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی, وہاں کوئی آ کے روکتا اور ڈسٹرب نہیں کرتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 جرنیل کٹھے ہوتے ہیں اور 3 جج کٹھے ہو جاتے ہیں, وہ آپس میں ایک نیکسس بناتے ہیں اور ملک کی تباہی کر دیتے ہیں, جیسے 2017 اور 18 میں کی. اچھا والا ملک چل رہا تھا,
تو کیا ضرورت تھی آپ کو یہ مینوفیکچر کرنے کی کیسز اور پھر پرائم منسٹر کو نکالنے کی، جو کہ کام کر رہے تھے، سی پیک پہ کام ہو رہا تھا، بجلی کے کارخانے لگ چکے تھے اور لگ رہے تھے، موٹر وے کے جال بچ رہے تھے، اوور آل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. انہوں نے اپنی کہانیاں ڈال کے اور ایک فیک اور فکٹیشیس کیس میں سر آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لائیں. آپ کی ٹھیک ہے، ہم تو ان کو نہیں ابھی تک پکڑ سکے جنہوں نے اتنا بڑا کیا ہے. باقی جہاں تک نائنتھ کو جو کیا ہے، باقی جہاں تک سر پاپولیرٹی کی بات ہے نا، 8 مارچ 2022 تک میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف سب سے پاپولر لیڈر تھے. لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت جو ہے، اور 8 مارچ 2022 کے بعد جو ہے وہ آپ کی سچویشن بہت ڈاؤن ہوئی ہے. گل صاحب ٹائم جو ہے وہ تقریباً اب ختم ہونے والا ہے. مجھے یہ بتا دیجیے، یہ الیکشن ثابت کرے گا. الیکشن ظاہر ہے کہ سر اگر آپ فی الحال جو صورتحال ہے کہ تحریک انصاف شاید الیکشن لڑ ہی نہ پائے تو ظاہر ہے کہ پھر اکیلے میدان میں تو پھر آپ جیتیں گے نا. اکیلے میدان میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ستمبر میں کچھ پتہ چلے گا اور یہ جو سیٹ اپ آئے گا یہ کوئی لانگ ٹرم سیٹ اپ ہوگا. ایسا ہی نظر آ رہا ہے. یہ انالیسس ہے، یہ انفارمیشن ہے؟ نہیں، میں انالیسس بھی ہے اور میرا اپنا خیال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کے مائنس کرنا ہے تو پھر اسی کو کنٹینیو کرائیں نا، جس طرح ہم سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ادارے کبھی لائبلٹی نہیں پایا کرتے. عیسیٰ نقوی صاحب، اسلم غوری صاحب کو جملہ ایڈ کرنے دیں. نقوی صاحب آپ متواتر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نہ میرا پیور ویو لے رہے ہیں. آپ سر غلط آپ کا بات کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کنیکشن خراب ہو گیا تھا. جمعیت علماء آپ کو تصدیق یہ عبداللہ گل صاحب کر دیں گے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن خراب ہو گیا تھا، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. اکیلے پروگرام کر لیا کریں. ہمیں بلایا تو ہمیں سنیں. آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی بڑی اچھی کر رہے ہیں. اگر پارٹیسپیٹ نہیں ہے تو آپ بالکل، آپ کو انشاءاللہ نہیں، ان کی نمائندگی نہیں ہے نا، کسی نے تو سوال کرنا ہے ان کے بہاف پہ. میری بات سن رہے ہیں، ان کے بہاف پہ کریں. غوری صاحب اب آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کے خراب ہونے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں نا، اب ایسا مت کیجئے. بات تو آپ سن لیں میرے بھائی. بالکل بولیے، آپ کو پورا رائٹ دیا تھا سر. میں آپ کا 30 سیکنڈ تک آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک ہونے کا انتظار بھی کرتا رہا. آپ نے غلط بیانی سے کام لیا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے حکومت کو بس میں نے یہی سوال پوچھا تھا آپ سے تاکہ آپ اس کی تصحیح کریں. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے ابھی یہ سوال مجھ سے کیا تھا. Did I say that? 1 سال. غوری صاحب اب آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس پیراڈائم میں بیٹھے ہیں. میں نے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک ہونے کا انتظار کیا. آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا سر. بالکل آپ ذمہ دار یہ سوال پوچھ لیں میرے خیال میں بجائے. آپ سر آپ اپنا جواب دے دیجئے بجائے اس کے کہ آپ میرے ساتھ الجھیں اس بات پر. میں خاموش ہوں. فلور از یورز. بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا، میں نے پوری پہلے شروع کا حصہ جو میرا تھا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ حکومت جو ہے الیکشن نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ توسیع ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کبھی نہیں کہا. آپ آن دی ریکارڈ چیز لائیں یہ، میں تو اس کے بعد پھر بات اس پہ ہو سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کبھی نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر توسیع ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگر یہ کہا ہے کہ جی میں 1 مہینے بعد الیکشن ہوں گے، تو پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، وہ اتحادیوں کا ہے اور سب کی مشاورت سے اس نے یہ اعلان کیا ہے. اس نے اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے عوام کے اندر ابہام پیدا کر کے یا ریٹنگ کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے یہ مناسب نہیں ہے. نقوی صاحب، غوری صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا موقف بڑے تسلی کے ساتھ سنا. میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں، 10 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ JUIF کے کسی ترجمان نے آن دا ریکارڈ اس خبر کی تردید کی ہے. بالکل اس سے پہلے یہ بلا تردید خبریں چل رہی تھیں. اگر آپ ترجمان ہیں، اٹ واز یور ریسپانسبلٹی ٹو گیو اے کلیریفیکیشن. آئی ایم سو سوری، ٹائم جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا. مجھے اسلم غوری صاحب کو فلور دینا پڑا. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.